یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے اور ہم حالت جنگ میں بھی ہیں، دہشت گردی کے پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہماری مسلح افواج ہر جگہ پر موجود ہے، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایسی دہشت گردی کی واردات کیسے ہو سکتی ہے؟ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ پاکستان کے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو سیکیور کرنا۔ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک اور دہشت گردی کا بھیانک واقعہ سامنے آیا ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں کی طرف سے 3 گاڑیاں خودکش حملے کے لیے استعمال کی گئیں، ایک مسجد بھی گر گئی، اور یہ واقعہ 4 مارچ 2025 کو تیسرے رمضان کی افطاری کے وقت پیش آیا۔ اس وقت ٹی وی پر بتایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی پاک فوج کے سپوتوں اور دہشت گردوں کے مابین گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ 15 شہری شہید ہو گئے جبکہ 6 خارج کو مار دیا گیا۔ دہشت گردی کے اس واردات میں 25 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر آئی ہے، تو شہادتیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ابتدائی معلومات ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد کینٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اس کوشش کو پاک فوج کے سپوتوں کی طرف سے ناکام بنا دیا گیا۔ خبر کی تفصیل میں مزید بتایا گیا ہے کہ فتنہ خارج نے افطار کے بعد کینٹ میں داخلے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے محصور کر کے انٹری پوائنٹس پر 6 مار ڈالے، 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دیں، ایک بازار سے ملحقہ علاقہ میں اڑا دی گئی، متعدد گھر منہدم ہو گئے، ایک مسجد شہید ہوئی۔ خارجیوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے۔ شہید ہونے والوں میں نمازی بھی شامل تھے، 4 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں نے پولیس وین اور 12 گیس ٹینکر جلا دیے۔ بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کے عموماً واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ الزام لگتا ہے بلوچ علیحدگی پسندوں پر، جبکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا الزام لگتا ہے ٹی ٹی پی پر۔ ٹی ٹی پی والے بلوچستان میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں، جبکہ بلوچستان کے علیحدگی پسند صرف بلوچستان میں ان کی دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، خیبر پختونخوا میں انہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے اور ہم حالت جنگ میں بھی ہیں، دہشت گردی کے پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہماری مسلح افواج ہر جگہ پر موجود ہے، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایسی دہشت گردی کی واردات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین اس حوالے سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے یا خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، وہ بلوچ علیحدگی پسند کر رہے ہیں یا پھر ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں، یہ وارداتیں، یہ دہشت گردی کے واقعات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سہولت کاروں کے بغیر یہ ممکن ہو سکے۔ دہشت گردی کہیں بھی۔ پھر 3 گاڑیاں استعمال کی گئی ہیں بنوں کینٹ حملے میں، کہیں تو ان میں بارود بھرا گیا ہے، کہیں تو ان کو تیار کیا گیا ہے، تو یہ ایک رات میں ہونے والا کام نہیں ہے کہ 3 گاڑیاں تیار کی گئیں، تو سہولت کاری کے سوا دہشت گردی کی واردات کا ہونا ناممکن ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ ہم نے یہی کہنا ہے اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاک فوج اس ناسور سے جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن ناکامی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس ناکامی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دہشت گردوں کا سامنے چہرہ نہیں ہوتا، یہ چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے یہ کوئی واردات کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے سب سے بڑے جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں وہ ہیں، سویلین کے حوالے سے بات کر لیں، وہ ہیں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ پاکستان کے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو سیکیور کرنا۔ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فل ٹائم کام ہے، جبکہ محسن نقوی صاحب کے پاس اور بھی کئی کرنے کے کام ہیں۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ چیمپئن ٹرافی ہو رہی اور وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے چیئرمین کے طور پر پی سی بی کو، کرکٹ کو بھی وقت دینا ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت دینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کسی کے لیے بھی پارٹ ٹائم نہیں ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، اس کے لیے آپ کا فل وزیر داخلہ
ہونا چاہیے، کسی کو برا لگے یا پھر نہ برا لگے۔ پاکستان میں وزیر داخلہ کو موجودہ صورتحال میں، موجودہ حالات میں بالکل ایک تو بااختیار ہونا چاہیے۔ محسن نقوی صاحب کے پاس واقعی بڑے اختیارات ہیں، پاورفل یہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مکمل پورا ٹائم نہیں ہے وزارت داخلہ کو دینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کیا جانا چاہیے کہ پاکستان میں اگر محسن نقوی صاحب کو ہی وزیر داخلہ رکھ رہے ہیں تو پھر ان کی باقی ساری ذمہ داریاں ختم کر دی جائیں اور ان کو جا کے بیٹھ جانا چاہیے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ مکمل طور پر نہیں ہو جاتا تو سہولت کاروں کے ساتھ بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہے۔ اس حوالے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، ان میں اگر کوئی بھی کسی قسم کی خامی موجود ہے تو اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو باقی افغانستان سے پاکستان میں مہاجرین بیٹھے ہوئے، ان کے اندر بھی دہشت گرد موجود ہیں، وہ بھی دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اگر وہ دہشت گردی نہیں بھی کرتے تو بھی سہولت کاری کرتے ہیں۔ ایک تو ان کو بھی وہاں سے اٹھا کے ان کے ملک میں بھجوا دیا جائے بلا امتیاز اس کے کہ ان میں کوئی دہشت گرد میں ملوث ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ملک میں اب کافی امن قائم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے پاکستان سے ایک بھی افغانستان کو اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اپنے ملک میں جائیں، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی افغان مہاجر اور امن طریقے سے بھی رہ رہا ہو، بلا شبہ سارے کے سارے دہشت گرد نہیں ہیں اور بدنیت بھی نہیں ہیں، ان میں کئی نیک نیت بھی ہوں گے، پاکستان کے خیر خواہ بھی ہوں گے، لیکن جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے ان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے آپ کو شک سے بالا تر کرنے کے لیے ان کو ہر ایک افغان شہری کو چاہیے کہ خود ہی پاکستان سے نکلے تاکہ پاکستان کو دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے میں آسانی ہو۔ تو ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ تو جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے اس طرح سے نمٹنے کی ضرورت ہے، جبکہ بلوچستان میں تھوڑا سا آپ کو حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی۔ وہاں پہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپ جس بھی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو جانا ہے، جا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ بلوچ علیحدگی پسند وہ اگر قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے، جو نہیں بھی ہونا چاہتے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے، ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کر کے دیکھ لیے، مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی، وہ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کا انہوں نے کانگریس سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کا ٹرمپ کی طرف سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے شریف اللہ کو گرفتار کرنے میں امریکہ کی مدد کی ہے۔ اس بندے کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا ہے، پاکستانی اور امریکی انٹیلیجنس نے جوائنٹ آپریشن کے ذریعے اس کو گرفتار کیا ہے شریف اللہ کو۔ شریف اللہ پر الزام کیا ہے؟ شریف اللہ نے کیا کیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے؟ 2021 میں ابی گیٹ کابل ایئرپورٹ پر خود کش حملہ ہوا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ شریف اللہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس میں 13 امریکی مارے گئے تھے جبکہ 200 افغان شہری بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ تو ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس بندے کو پاکستان سے امریکہ لایا جائے گا اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو کسی دہشت گرد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ سلسلہ آج شروع نہیں ہوا، ٹرمپ نے تو آج بتایا ہے لیکن اس کو کئی روز پہلے گرفتار کیا گیا ہوگا۔ تو کیا یہ انتقامی کارروائی تو نہیں ہے ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، افغانستان کے طالبان کی طرف سے؟ ٹی ٹی پی والے تو دہشت گردی پاکستان میں کرتے ہی ہیں اور طالبان حکومت بھی پاکستانی حکومت کے مطابق اس میں ملوث ہے۔ تو کیا یہ سارا کچھ اس کی انتقام کی وجہ سے تو نہیں ہو گیا جو دہشت گرد ہم نے امریکہ کے حوالے کیا ہے؟ اگر آپ نے امریکہ کے حوالے اس دہشت گرد کو کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، دہشت گرد کا یہی انجام ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انتظامات بھی اتنے زیادہ فول پروف ہونے چاہیے۔ آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے تھا امریکہ کی آپ مدد تو کر رہے ہیں، آپ نے دہشت گرد کو پکڑا جس نے افغانستان میں دہشت گردی کی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ کو سنگین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال انٹیلیجنس اداروں کے پاس بہتر معلومات ہوں گی کہ یہ حملہ کیا اسی وجہ سے کیا گیا ہے، شریف اللہ کو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ باقی کچھ لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ٹرمپ عمران خان کے حوالے سے کوئی کردار ادا کریں گے۔ ایک موقع پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر
9/11 کے بعد آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا افغانستان پر حملے میں تو آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا، تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے دیا تھا۔ اب کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے زور دیا گیا تو پاکستان کی طرف سے شریف اللہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور معاملہ پھر ٹھنڈا ہو گیا؟ تو تحریک انصاف والوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ٹرمپ نے چونکہ پاکستان کی حمایت کر دی ہے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، انہوں نے کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ آج کی رجیم کا شکریہ ادا کیا ہے، آج کی اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے جس نے ایک بہت بڑے امریکہ کو مطلوب دہشت گردوں کو ان کے حوالے کیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔